خدا میں یسوع المسیح کے القادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ مقدس داؤد بادشاہ شروع ہی میں اپنے دشمنوں سے گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کی بہت زیادہ تعداد سے اس کا دل دہل جاتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں ایک تنہا شخص کی کیا حیثیت ہے؟ اسے ان کے تانوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اس پر الزام لگاتے ہیں کہ اس کے گناہ کی وجہ سے اسے خدا کی طرف سے مدد حاصل نہیں ہوگی۔ مقدس داؤد بادشاہ اپنے دشمنوں سے نگاہیں ہٹا کر اپنے خداوند پر مرکوز کرتا ہے اور اس سے اس کا نقطہ نظر کلی طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسے فوراً احساس ہوتا ہے کہ یہوہ اس کی سپر ہے، وہ اس کا فخر اور اسے سرفراز کرنے والا ہے۔ سپر کے طور پر خداوند اسے اس کے دشمنوں کے حملوں سے مکمل تحفظ دیتا ہے۔ اس کے فخر کی حیثیت سے خداوند اسے ملامت اور ندامت کی جگہ عزت، وقار اور جرأت دیتا ہے۔ اسے سرفراز کرنے والے کی حیثیت سے خداوند اس کی حوصلہ افزائی کرتا اور اسے سربلند کرتا ہے۔ خدا کے بارے میں ان عظیم اور حقیقی خیالات سے تحریک حاصل کر کے مقدس داؤد بادشاہ خداوند سے دعا کرتا ہے اور اسے فوری طور پر یقین آ جاتا ہے کہ اس کی دعا سن لی گئی اور اس کا جواب دیا جا چکا ہے۔ خداوند اپنے کوہ مقدس پر سے جواب دیتا ہے، یعنی یروشلم میں، جہاں وہ اپنے لوگوں میں سکونت کرتا تھا۔ زبور نویس یہوہ کے تحفظ کی یقین دہانی سے لیٹ کر سو جاتا ہے۔ یہ بہت میٹھی قسم کی نیند ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے خدا کی نعمت ہے جو زندگی کے بہت زیادہ پریشان کن حالات میں بھی اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آرام دہ رات کے بعد مقدس داؤد بادشاہ اس احساس کے ساتھ بیدار ہوتا ہے کہ خداوند نے اسے متوقع اندیشوں اور خوف سے سکون دیا، اور اب اسے جرأت حاصل ہوتی ہے کہ وہ بلا خوف اپنے دشمنوں کا سامنا کر سکے، خواہ ان کی تعداد 10,000 ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا کی اب مزید ضرورت نہیں۔ جس فضل نے گزشتہ رات ہمیں سنبھالا وہ آج کے لیے کافی نہ ہوگا، اس لیے ہمیں ہر روز خدا کے تازہ فضل کی ضرورت ہے۔ چنانچہ مقدس داؤد بادشاہ مسلسل مخلصی کے لیے خداوند کے پاس اس ایمان کے ساتھ آتا ہے کہ خدا ان کے جبڑوں پر مارے گا اور ان کے دانت توڑ ڈالے گا۔ یہوہ ہی وہ واحد ذات ہے جو کسی بھی شخص کو مخلصی دے سکتی ہے۔ نجات صرف خداوند کی طرف سے ہے۔ چنانچہ وہ التجا کرتا ہے کہ خدا مسلسل اپنی عظیم مخلصی کو ظاہر کرنے سے اپنے لوگوں کو برکت دے۔ اس مرد خدا کے پریشان جذبات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں اس زبور کے عنوان پر نگاہ کرنی چاہیے۔ مقدس بادشاہ داؤد کا مزمور، جب وہ اپنے بیٹے ابی سلوم کے سامنے سے بھاگا۔ مقدس داؤد بادشاہ کے دشمنوں کا قائد اس کا اپنا بیٹا تھا۔ اگر اس کے مخالفین غیر ملکی حملہ آور ہوتے تو بھی بہت حد تک بری صورتحال ہوتی، لیکن ان کا قائد مقدس داؤد بادشاہ کا بیٹا تھا، اس لیے اس کی تلخی اور غم اور زیادہ ہو گیا۔